السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سورہ یونس کی فرسٹ 3 آیات کا ترجمہ کیا تھا۔ آج ہم نیکسٹ 3 آیات کا ترجمہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت ان 3 آیات میں ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم لوٹ کر جانا ہے، کم تم نے، جمیعاً سب کے سب، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ اللہ رب العزت کا، حقاً سچا ہے، انہ بے شک وہ، یبدأ الخلق پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ثم یعیدہ ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، لیجزیہ تاکہ جزا دے، بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا، وعذاب اور عذاب ہوگا، علیم دردناک، بما کانوا یکفرون اس بنا پر جو انہوں نے انکار کیا یا جو انہوں نے کفر کیا۔ اللہ رب العزت آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ناپائیدار ہے، اصل زندگی، اصل حقیقت کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہوں، پھر اسے دوبارہ پیدا کروں گا، یعنی انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نہیں مر جاتا، اللہ رب العزت قیامت کے روز اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ دوبارہ اس لیے اللہ رب العزت پیدا کریں گے تاکہ دنیا میں جن لوگوں نے جو اعمال کیے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کے حکم کی، اللہ کا حکم مانا، اپنے رسول کریم کی پیروی کی، تو اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں، بے شک اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں نافرمانی کی، کفر کیا، جھوٹ بولا، بخل کیا، حسد کیا، ان کا کیا انجام ہے۔ وہ بھی آگے اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ان کے لیے قیامت کے روز دردناک عذاب ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے حلق سے نہ نیچے اترے گا، اور وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ان جنتیوں اور دوزخ جو جنت میں جائیں گے ان کے سامنے اور جو دوزخ میں جائیں گے ان سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے جنتیوں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور اللہ رب العزت دوزخ میں جو جائیں گے ان کو فرمائیں گے تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئیں گی، اور تم جو دنیا میں اعمال کرتے اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں اس قیامت کے روز پورا دیا جائے گا، جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت کے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، هو الذی ہوا وہ، الذی ذات، جعل بنایا، شمس سورج کو، ضیاء روشن، والقمر چاند، نورا منور، وقدرہ مقرر کر دی، منازلہ منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عددہ گنتی، سنینا برسوں کی، والحساب اور حساب معلوم کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو منور، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو اور حساب معلوم کرو۔ اللہ رب العزت نے سورج چاند بنائے۔ پہلے زمانے میں گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی تو لوگ سورج اور چاند کے ذریعے ہی وقت کا حساب لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا تاکہ تم برسوں کی گنتی جان سکو۔ ما خلق اللہ، ما نہیں، خلق پیدا کیا، اللہ رب العزت نے، ذالک یہ سب کچھ، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، جو بھی تمام چیزیں سورج چاند اللہ رب العزت نے اوپر بیان کی ہیں، کائنات، انسانوں کو، وہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے مگر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، یفصلو بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے۔
یعنی اللہ رب العزت آیات کو اس قوم کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتی ہے۔ یہ آیتیں ہمارے لیے نازل کی گئی ہیں۔ گزشتہ قوموں کے واقعات ہمیں اس لیے بتائے گئے ہمیں ان سے عبرت لیں، ہم وہ اعمال نہ کریں جو انہوں نے کیے۔ یہ آیتیں ہمارے لیے، ان سے عبرت حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل، ان بے شک، فی اختلافی تبدیل، اختلاف تبدیل، فی میں، لیل رات، والنہار دن، وما اور، خلق اللہ جو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، اللہ رب العزت نے، فی السماواتی آسمانوں، فی میں، والارض اور زمین، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتقون جو ڈرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، یا دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، اور جو سب کچھ پیدا کیا اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں میں، اس میں نشانیاں ہیں ڈرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی سورج اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور زمین و آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پچھلی تمام قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ جو عبرت کا نشانہ بنی، وہ سب کچھ ابھی تک واقع ہے یہاں اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب نشانیاں ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے عبرت حاصل کریں، اور اس سے وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے قیامت کے روز جا کے اپنے ہر اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو ان تین آیات میں اللہ بھی ذریعے ہی فرمایا ہے، آپ سب اس کو ریوائز کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا، اور اس کی گہرائی میں جتنا جائے اتنا بہتر ہے۔ اس کے مطالب کو سمجھیے، اس کے معنی کو سمجھیے۔ یہ کتاب ہمارے لیے، ہم نے ہی اس کو پڑھنا ہے، ہم نے ہی اس کو آگے پھیلانا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی بتانے کی، اور اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ روز کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اسی طرح ہم اس قرآن کو پڑھتے رہیں اور ہم جڑے رہیں، اور جزاک اللہ۔